تاریکی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جب آن کریں تو بلیک ہو جائے، ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تاریکی کو سمجھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو پتا اصل ڈیفینیشن تاریکی کی کیا ہے، یعنی روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے۔ ابھی سورج ختم ہو جائے، غروب ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ تاریکی ہے، تو کالا سورج تو نہیں نکلا نا۔ اسی طرح اور بہت سارے مفاہیم ہیں کہ سمجھانے کے لیے اس کے نقیض کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا، تو ہدایت کیا ہے؟ تو ہدایت کو سمجھنے کے لیے گمراہی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہدایت وہیں ہے جہاں گمراہی کے امکانات ہیں۔ اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو خدا کیوں اپنے ہادیوں کو بھیجتا؟ لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ گمراہی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہی وجہ کہ وہ ہدایت کے مقابلے میں جو طاقت چل رہی ہے اسے بھول چکا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے انسان کے معاملات ہیں۔ جہل نادانی ہے، جہل نادانی، علم کا نہ ہونا جہالت کہلاتا ہے۔ علم آپ ہٹا دیں تو آدمی جاہل ہے۔ عرب کا معاشرہ کیا تھا جب اللہ نے رسول کو بھیجا؟ کیا کہتے ہیں؟ جہالت کا دور۔ کون سی جہالت تھی؟ کیا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس زمانے کے جو ادیب تھے، اس زمانے کے جو شاعر تھے، وہ بہت پائے کے تھے۔ اللہ اپنے نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیتا ہے۔ اگر جہالت یہ ہے کہ جی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، تو وہ جاہل پڑھے لکھوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بلاغت ان کے اندر اتنی تھی کہ اس زمانے میں ادبیات میں مشہور لوگ تھے، وہ لٹریچر میں، عرب میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر خدا نے جب ان کا مقابلہ کیا تو اپنے کلام کو بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا نے سورہ کوثر کو کعبہ پہ لٹکایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا هو الابتر، تو انہوں نے نیچے کیا لکھایا؟ ما ھذا شعر البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ شاعر تھے، فصیح اور بلاغت رکھتے تھے۔ تو یہاں جو جہالت کے مقابلے میں یہ جو علم آیا، اس کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے۔ آج معاشرہ آپ کے سامنے ظاہری طور پر ترقی یافتہ ہے، لٹریچر دیکھ لیں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھ لیں، آپ کے سامنے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، مگر یہ جو علم جسے آج دنیا علم کہتی ہے، اور ظاہری طور پر ایک سویلائزڈ جو اپنے آپ کو دنیا کہہ رہی ہے، تو یہ کیا وہی سویلائزیشن ہے جو خدا چاہتا تھا، یہ کوئی اور ہے؟ لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے میں مشکل باتیں کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم، خوب نفس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مریض اپنی بیماری کو نہیں جانتا، حکیم اس کی بیماری کو جانتا ہوتا ہے۔ معاشرہ آج اپنے آپ کو سیکولر، لبرل، پڑھا لکھا، انٹلیکچول کہہ رہا ہے، مگر کیا یہ جو انٹلیکچول ہے یہ اسلام کی تعریف میں انٹلیکچول ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا مارس پہ جانے کی باتیں کرتی ہے، دنیا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں بنا رہی ہے، اے آئی دنیا میں چھا ہوا ہے، چیٹ جی پی ٹی نے سارے کاموں کو سوائپ آؤٹ کر دیا ہے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا مین اور مشین کمبائن ہوتا جا رہا ہے۔ کہاں دنیا جا رہی ہے؟ اس بڑھتی ہوئی دنیا کے پاس کیا انسانیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ ظاہری دنیا تو ترقی کر رہی ہے، مگر انسان آپ باہر معاشرے میں دیکھ لیں، آپ باہر کہاں جاتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھیں آپ، انسان کس جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ جو انسانی قدریں ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ ویسٹ معاشرے میں جانور کی قیمت زیادہ ہے، انسان کی قیمت کم ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ میں جرمنی گیا، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا ان کے آفس میں کوئی خاتون تھی، چھٹیوں کے بعد کافی دن بعد آئیں، انہوں نے پوچھا کہ کافی دن ہو گئے، کہاں میں دوسرے شہر گئی تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا والدہ کا انتقال ہو گیا؟ کہا اچھا، دیر لگ گئی، تھوڑے معاملات۔ کہا پھر؟ کہا جو میری والدہ کی نشانی تھی اس کو میں اپنے ساتھ لے آئی۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید والد ہوں گے۔ کہا والد؟ کہا نہیں،
ان کو تو میں اولڈ ہاؤس میں ڈال آئی. تو پھر والدہ کی نشانی کیا تھی؟ کہا ایک کتا تھا. ماں کی نشانی اس کو میں لے آئی. معاشرہ اپنی تعریف کر رہا ہے. ہم بھی تو بہت شوق رکھتے ہیں نا جی، ہم بھی فلانے معاشرے میں جائیں، فلانے معاشرے میں دیکھیں جی وہاں پر دیکھیں لوگ کیسے ہیں. دیکھیں اخلاقیات کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، کیمروں سے نہیں ہوتا. وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ اس لیے مہذب ہیں. آپ کیمرے ہٹا دیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہوں گے نا، اوور آل جو سوسائٹی ہے. آج اگر ہماری سوسائٹی ظاہری طور پر، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے بچوں کی تعلیمات آپ دیکھ لیں، مہنگے مہنگے اسکول ہیں ہمارے، اور اتنے مہنگے، اتنی مہنگی ٹیوشنیں پڑھتے ہیں بچے، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو انسان بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ ہم بچوں کو دنیا کی چیز پڑھانا چاہتے ہیں، بیٹا یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ. کبھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ یا اس کی اولاد انسان بنے؟ ایجوکیشن بہترین، پڑھائی بہترین، دنیا کے سارے مواقع ہیں. آج تو بچہ ہر چیز ہے، موبائل، ٹیبلٹ اس کے بعد ہے. مگر کیا جس سسٹم کو آپ نے بچہ دیا ہے یہ بچے کو انسان بنا رہا ہے یا کمرشل پروڈکٹ بنا رہا ہے؟ اسے دنیا اسی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اب یہ جو اللہ نے ہادی بھیجے تھے یہ کس لیے تھے؟ یہ مگر اللہ کے ہادی نہیں جانتے تھے کہ انسان ترقی کر جائے گا، مگر ہر نبی نے اپنے حساب سے زمانے میں تربیت کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی 950 سال ہدایت دیتے رہے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تھوڑے سے. عذاب آیا، کشتی بنائی، اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. جب کشتی بن رہی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر، یہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے پانی نہیں دیکھا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پانی کس طرح آئے گا، اس کے اوپر کیا چیز فلوٹ. حضرت نوح نے کشتی کو انوینٹ کیا، لکڑیوں کو جوڑ کر بنایا. عزیزان محترم، اس کشتی نے انسانیت کو نجات دی، بچایا. یہ کشتی میں جتنے لوگ سوار ہوئے اسی سے انسانیت جو ہے وہ، اور پوری بشریت، باقی بھی جتنے بھی جانور تھے سب اسی کشتی کے اندر سوار ہوئے. اور یہ کشتی آ کر کوفہ میں لگی، جو کوفہ میں مسجد کوفہ کے اندر جو مقام ہے، خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اب حضرت نوح نے جو کشتی بنائی اس نے انسانیت کو اس دنیا میں محفوظ کیا. اب صرف کیا یہی دنیا ہے؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ بس میں اسی دنیا میں محفوظ ہوں گا؟ نہیں، یہ دنیا ٹیمپریری ہے، موقت، تھوڑی دیر. جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں پلک جھپکنے کے لیے آیا تھا، ایک آئی بلنک، زندگی تمام. اصل ہدایت کا تعلق اس عالم کے لیے ہے، اس عالم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہی عالم ہے، لیکن اصل چیز اس عالم میں ہے. وہ عالم کیا ہے؟ کیونکہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. عزیزان محترم، اللہ نے جو اتنے قانون بھیجے، شریعت بھیجی، 1,24,000 بھیجے، وہ صرف آپ کو یہ دنیا آپ کی اچھی کرنے نہیں آئے تھے. دنیا تو تھوڑی دیر کی ہے. حضرت نوح کتنی زندگی ہے؟ 2,500 سال. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح 2,500 سال زندہ رہے. کوئی نبی اتنا زندہ نہیں رہا. ہماری زندگی کتنی ہے؟ 50، 60، 70، 100. اللہ ہمارے بزرگوں کو طول عمر سلامتی دے. لیکن آج کل تو 40، 50، 25 میں کہانی بند ہو رہی ہے نا. ظاہر ہے اب آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو فاسٹ جائیں گے، زیادہ تو قومیں ایسی بنی ہیں. تو اب زندگی تھوڑی سی، وہاں 2,500 سال زندگی. حضرت روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت نوح دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے جب ملک الموت آئے. کہا کہ میں آ گیا ہوں، تو کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. اور حضرت نوح سے پوچھا 2,500 سال کیسے گزرے؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام تھا. 2,500 سال زندگی. ہماری زندگی کتنی ہے؟ اور اس پر ہم زندہ کیسے رہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کبھی مرنا. میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ
ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے. تعجب ہوتا ہے، امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور جو کمایا ہوتا ہے اسے اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں. یہ زندگی. اور وہ جو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کون کہہ رہا ہے ہمیشہ رہنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو. صلوات پہ دے محمد. معذرت چاہتا ہوں، میری والی طبیعت بہت بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ مجلس کی توفیق ہو رہی ہے. خدا اس توفیق کو سلب نہ کرے. یہ بھی البتہ نعمت الہی ہے، ذکر الہی ہے، رزق الہی ہے. ہمارے استاد عید اللہ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو پروردگار عرش سے ایک دسترخوان کھولتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے یہ رزق عطا ہوتا ہے. تو خدا بہرحال ہمیں اس رزق سے محروم نہ کرے. عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو. اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا جہاں تھوڑی دیر رہنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ فیصلہ آپ کے پاس ہے. یا تو آپ بولیں میں نے مرنا نہیں ہے، مگر کوئی بچا آج تک جو زندہ ہو؟ کتنوں کو تو ہم نے خود دفنایا، ہم نے بھی جانا ہے. لیکن ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اصل حقیقت یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا میرا ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو زندہ ہیں. ہم میں سے یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے یہاں سے کون اٹھ کے گھر جائے گا، کسی کو نہیں پتا. جب انسان اتنا محتاج ہو مگر اس کے بعد وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ تو یہی سارا مسئلہ ہے. یہ جو اللہ نے ہادی بھیجے تھے وہ صرف یہی بتانے کے لیے آئے تھے، دیکھو یہ زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی ہے. ہم کیا زندگی میں بنائیں گے جو شداد نے بنایا تھا؟ شداد نے کیا بنایا؟ شداد اپنے زمانے کا کیا تھا؟ اس نے بارے قتل و غارت، ظلم. اللہ نے اپنے نبی کو شداد کے پاس بھیجا کہ اس کو نصیحت کرو. گئے نصیحت کی کہ دیکھو صحیح ہو جاؤ، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اس کے بدلے میں خدا تمہیں بہشت دے گا، جنت دے گا. اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا جنت باغ ہیں، محل ہیں، اچھی جگہ ہے رہنے کی. تو اس نے کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ میں خود بنا لیتا ہوں. 300 سال میں اس نے اپنی جنت بنائی، بہترین جگہ کا انتخاب کیا. کہتے ہیں وہ دمشق میں تھی، کہاں گئی نہیں پتا ابھی تک کسی کو. دمشق میں اس نے جگہ لی، دیکھتا رہا 300 سال. جنت بنائی، بڑے بڑے محل بنائے خوبصورت پتھروں کے، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. جس دن اس نے اپنی جنت میں داخل ہونا تھا، دروازے پہ پہنچا. جیسے پہنچا اس نے دیکھا سامنے ایک جوان ہے جسے اس نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا. کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو کہا میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. شداد نے کہا مجھے اتنا تو موقع دو کہ میں اپنی جنت میں داخل ہوں. کہا نہیں. روایات کہتی ہیں ایک پاؤں زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، روح قبض کرنے. انسان کچھ نہیں کر سکتا. انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، کچھ نہیں کر سکتے. اصل محتاج ہی ہے. میں حافظہ بھول جاؤں، میں اپنا نام مجھے یاد نہیں ہوتا. انسان اتنا کمزور ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر المیزان جیسی تفسیر لکھی، نہ ہوتی ہمارے پاس بڑی تفسیر نہیں تھی کوئی. آخری عمر میں اپنا حافظہ بھول گئے. خود کہتے ہیں کہ انسان کتنا ضعیف ہے اور انسان کتنے تکبر سے چلتا ہے. سمجھتا ہے کہ سب میں کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں. خدا نے فرعون کو نہیں چھوڑا جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا. کتنا بڑا. آج تک احرام مصر لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا. کتنی سویلائزڈ قوم تھی،
ترقی میں، انسانیت میں نہیں۔ انسانیت میں فرعون کیا کرتا تھا؟ بچوں کو زندہ مار دیتا تھا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو جو ہے وہ غلام بناتا تھا۔ اب یہ ظاہری ترقی ملاک نہیں ہے زندگی کا، یہ بھول رہے آپ سمجھے کہ بہرحال جہاں بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں وہاں زندگی بہت اچھی نہیں۔ انسانیت کہاں ہے؟ آج انسان، آپ جائیں، میں بھی باہر جاتا ہوں بعض اوقات بادشاہوں کے گھر محل، انسان دیکھتا ہے عبرت کے لیے کتنے بڑے بڑے 500 کمرے، یعنی پہلے انسان اس طرح اپنے بڑے پن کو شو کرتا تھا، رہتے 2 لوگ تھے لیکن آپ گھروں کی تعداد۔ اب انسان ترقی کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، کون ٹاپ پہ رہے گا، کس کا پینٹا ہاؤس ہے، کون برج خلیفہ پہ رہے گا۔ وہ انسان ایسے ہی ہے نا، نیو یارک ٹائم میں کسی کی بلڈنگ ہے، ہر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اوپر جاؤں گا۔ یہ اوپر مادہ ہے، میٹر ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، روح تو تنزلی کی طرف ہے۔ تو انسان ظاہر، کیونکہ انسان کی سرشت میں لکھا ہے کہ وہ کمال پہ جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے کمال کو سجدے میں رکھا ہے۔ محمد و آل محمد پر انتر کمال اگر اس میں ہوتا تو انسان کامل مولا امیر سے بڑا کوئی کمال والا نہیں تھا، پناہ ہے۔ اور شخص کہتا ہے کہ کھڑے ہوئے لوگ تعریف کر رہے تھے کہ عرب میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو میں نے کہا، میں نے ایک دن گزر رہا تھا تو نخلستان میں دیکھا کہ کوئی تڑپ رہا ہے، گریے کر رہا ہے، اور گریے کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ میں پہنچا تو کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اس حالت میں پریشان ہوا، میں دوڑتا ہوا گھر گیا اور میں نے بیوی کو بتایا کہ مولا بے ہوش ہو گئے۔ تو بیوی فرماتی ہے، علی کی اکثر یہ حالت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تکبر، کو حسد، کینہ نہیں پایا جاتا۔ مولا امیر جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، جانتے تھے۔ سلونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف۔ آج اگر آج کا انسان ہوتا تو پوچھتا ارے مولا سے کہ مولا مطلب مارس پہ کیسے جائیں، پلوٹو پہ کیسے جائیں، لیکن ظاہر ہے جیسے انسان تھے ویسے ہی ذہن تھے، لوگوں نے ویسے ہی سوال پوچھے، لیکن امام نے بتایا نہیں۔ ایسا نہیں کہ امام خود کہہ رہے میں جانتا ہوں، امام جانتے تھے انسان ترقی کر ظاہری ترقی کر اسپیس شٹل بنا لے گا، سیٹلائٹ بنا لے گا، چھوٹی سی سلیکون کی چپ میں جو خود زمین سے نکلتا ہے اس پہ ٹریلین ڈیٹا سیو کر لے گا، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولا ہے، انسان بننے کا۔ آج سب کچھ ہے آپ کے پاس، جوان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے موبائل میں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سب کچھ ہے نا، اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا۔ نہج البلاغہ ہے، اور پھر ہم بولتے ہیں ہم مولائی ہے۔ مولائی حلیے سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ کردار ہونا انسان کا کہ وہ لوگ ہم مولائی ہے، مولا کا ماننے والا ہے، مولا کا ماننے والا کردار سے بنے، یعنی جب وہ گفتگو کرے تو پتہ چلے ہاں علی کا ماننے والا ہے، بات کرے، کردار، اخلاق، رفتار، گفتار، نہ صرف لوگوں میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں۔ علی کی تنہائی کیسی ہے؟ علی کی تنہائی میں راز و نیاز ہے، علی کی تنہائی میں مناجات ہے۔ عزیزان محترم، وقت نکالیں، جو کلام میں امیر ہے نا اسے اپنی زندگی میں ڈالیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جب میں نجف گیا تو میں استاد کی تلاش میں تھا، مرشد کی تلاش میں تھا، تو میں ظاہر مولا کے حرم جاتا تھا اور یہی ریکویسٹ کرتا تھا
تو میں نے ایک دن دیکھا باب سعا کے طرف جو بازار کھلتا ہے، ظاہر ہے آج سے 100-150 سال پرانی بات ہے، یہ والی کیفیت نہیں تھی، لوگ سڑکوں پہ چیزیں بیچتے تھے، آج بھی وہ اسٹریٹ سیلر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چیزیں بیچتے. خدا میں نجف کی زیارت نصیب فرمائے. کیا شان و شوکت ہے اس طلائی ایوان کی. میں جب پہلی دفعہ گیا عزیزان محترم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، کہا میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ مجھے امیر نے اپنے دربار میں بلایا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، یہ تو اسے پتا ہو جسے امیر بلاتا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات کہ ان کے دربار میں جا سکے. ان کی اجازت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. خدا ہم سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک طالب علم لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو وہ جو نیچے بیٹھا ہوا چیزیں بیچ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اس کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یہ لنگڑاتا ہوا کیوں جا رہا ہے. وہ جو زمین پہ بیٹھا ہوا نجف میں چیزیں بیچ رہا تھا، اس نے نہج البلاغہ کی عبارت پڑھی. نہج البلاغہ کی یعنی نجف کی ہوا میں علم ہے جو گنبد سے ٹکراتا ہے ہر شخص کو محو ولایت کر دیتا ہے. یا اللہ صلی اللہ محمد. تو میں نے کہا یہ اس نے جو بلاغہ کون سا خطبہ؟ خطبہ حمام. وہ خطبہ جسے ہم خطبہ متقین کہتے ہیں، متقین کی صفات اس میں ہیں. اس نے خطبہ حمام کی ایک عبارت پڑھی اور کہا یہ حمام اس کا نام تھا شخص کا جس نے امام سے متقی کی صفات پوچھی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ مر گیا. یعنی کہا مولا اور بتائیں. وہ سنتا رہا، تحمل نہیں کر پایا، اس کا روح کی پرواز کر گئی. خطبہ حمام اسے کہتے ہیں. اس نے عبارت پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ جوان، یہ طالب علم وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. ہمارا معاشرہ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں متقی بنتے ہوں. ہے کوئی جگہ سوائے اس مجلس کے؟ پوری معاشرے میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو پرہیزگار بناتی ہو؟ میں نہیں بنا رہا، یہ خود عزائے حسینی کا کمال ہے. یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم. اسی لیے اس کو بہت بہتر رکھیں. یہ نعمت الہی ہے اور جو نعمتوں کا شکر نہیں کرتے خدا نعمتیں چھین لیتا ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے اپنی مجلسوں کو بہتر رکھیں. ظاہراً نام اور نمود اور اس کے لیے نہیں رکھیں، اصل ذکر کے لیے رکھیں کہ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو جو آیا تھا وہ نہ ہوں، اٹھ کے جاؤں تو حسینی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ حمام بنتا ہے. حمام بولا کہاں سے آ رہا ہے، یعنی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یہ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے. ملا کلی حسین ہمدانی جنہوں نے اپنے زمانے میں 300 ولی بنائے تھے. ولی طالب علم نہیں، مدرسے کے طالب علم نہیں، کسی یونیورسٹی کے گریجویٹس نہیں، ولی بنائے 300. عزیزان محترم ہمارے پاس کیا ہے آج معاشرے میں جو پرابلم ہے، اس کی سب سے بڑی مشکل ہماری زندگی میں اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے. اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ دنیا جہان کا کانٹینٹ ہم پڑھتے ہیں. کانٹینٹ رائٹر، کانٹینٹ ڈیولپر، آج تو بزنس ہے نا. آج تو دنیا کے اندر کیا ہے، آج بڑی قیمت ہے کانٹینٹ رائٹر کی. ہمارے پاس بھی بہت سارے کانٹینٹ رائٹر ہیں. یہ بہت سارے آپ پوسٹر دیکھتے ہیں، میں نہیں، یہ ہمارے کانٹینٹ رائٹر ہیں جو کام کرتے ہیں. ظاہر ہے انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اوریجنل کانٹینٹ کیا ہے؟ پہلا قرآن سے بہتر کوئی کتاب، قرآن سے بہتر کوئی کلام. یہ کلام ہماری زندگی میں ہے. صدر اسلام میں مکہ کا واقعہ، اوس و خجرت میں آپ کو پتا ہے 2 قبیلے تھے، 200 سال جنگ رہی.
ایک قبیلے سے لوگ آئے مکہ والوں سے مدد مانگنے کہ بھائی ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں, ہمیں سپورٹ چاہیے. آئے مکہ والوں سے کہا, مکہ والوں نے کہا ہم تو پہلی ٹینشن میں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, ہم تو خود بڑے پریشان ہیں, ہمارے بتوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو توڑو, ہم تمہاری کیا مدد کریں. بولا اچھا, اس نے کون ہے؟ کہا خبردار اس کی بات نہیں سننا. کہا کیوں؟ کہا اس کے باتوں میں نعوذ باللہ سحر ہے, جو اس کی بات سنتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا, کہا کانوں میں کچھ ڈال کے جانا مکہ خانہ کعبہ جب جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ پہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا, روئی یا کوئی بھی چیز تھی بہرحال ڈالی کی آواز نہ آئے. اب یہ مکہ گئے, انہوں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو دیکھا. اب آواز تو آ نہیں رہی, کان بند ہے. اب انہوں نے کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو لوگوں سے کیا بولیں گے کہ بھائی وہاں یہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا, ایک شخص ہے یہ. تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ وہ کیا باتیں کر رہا, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے باتیں نہیں سنی. تو لوگ بولیں گے کتنے بیوقوف ہو, سن کے تو آتے کم از کم. تو کہتا ہے انہوں نے روئی ہٹائی. جیسے ہی روئی ہٹائی تو رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن نے ان کے دلوں پہ اثر کیا, یہ مسلمان ہو گئے. وہی مسلمان یہی تو تھے جنہوں نے رسول کو بعد میں مدینہ کو تیار کر کر رسول کو لے کے گئے تھے. مدینہ کیسے تیار ہو گیا تھا؟ ایسے تھوڑی تیار ہوا تھا مدینہ. عزیزان ہوتا قرآن. ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر اپنے وجود کو قرآن محسوس کرواتے ہیں. ابھی ایک قرآن خوانی ہوئی مثال ثواب کی. ہمارے یہاں قرآن کب کھلتا ہے؟ جب کوئی مر جائے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے؟ مردہ کے لیے, زندہ کے لیے؟ آج جو ہم کہتے ہیں معاشرے میں برائیاں ہیں, جھوٹ ہے, کرپشن ہے, بغض ہے, کینہ ہے, منافقت ہے, یہ ساری برائیاں لسٹ بنی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ وہی میں اپنی پہلی بات پہ واپس آؤں گا. جب آپ ہدایت کو روکیں گے تو گمراہی خود آئے گی. گمراہی خود آئے گی, کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں آپشن بند کر دیے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے مگر اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. دنیا جہان کے ٹی وی سیزن دیکھتے ہیں, نیٹ فلکس, پرائم, یوٹیوب, سب بچے بیٹھے ہوئے نا, سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. یہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کتنا سنتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. ماں باپ خود نہیں قرآن پڑھتے. باپ نے قرآن کھولا نہیں, بچوں کو کہتا قرآن پڑھو. کیسے پڑھے گا وہ قرآن؟ وہ قرآن صرف پڑھنا کمال نہیں ہے. آپ بولے کہ جی وہ لوگ, دوسرے لوگ بھی تو قرآن پڑھتے تھے. ایک تو یہ ہمارے پاس بڑا ایکسکیوز ہے کہ وہ جی وہ قرآن پڑھتے تھے. بھائی اگر کوئی صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ پورا صحیح کام بھی چھوڑ دیں گے. قرآن تفکر, تدبر, تأمل. خود قرآن کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. ہم گولیاں کھا رہے ہیں, ڈپریشن کی, ٹینشن کی, دوائیاں, بیماریاں. قرآن نہیں کر رہے. ذکر ہماری زندگی میں کتنا آسان ہے. آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہے, آپ 2 آیتیں پڑھ لو, 3 آیتیں پڑھ لو, 4 آیتیں پڑھ لو, پلے کر لیں, سن لیں. 3 منٹ ڈیلی قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ. محنت نہیں کر سکتے نا, یوٹیوب پہ جائیں, ہم نے سبیل قرآن, ہمارا یوٹیوب چینل ہے سبیل قرآن. 3 منٹ ڈیلی قرآن ترجمہ, پورے سال میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا. اور اگر تھوڑی سی اور ہمت ہے تو 7 منٹ قرآن کی تفسیر بھی روز. مگر نہیں مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے زندگی, کیا کریں؟ یہاں ٹائم نہیں ہے تو اوپر اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ مالک یوم الدین ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے. جی ہم نے پلاٹ لیا, کہاں لیا جی؟ بحریہ میں لیا. اچھا جی یہ DH9 میں لے لیا, آپ لوگ تو وہیں لیں گے نا بھائی. وہاں لے لیا, وہاں بن رہا ہے, بنے جا رہا ہے جی, بہت اچھا بنا ہے, لکڑی بھی اچھی ہو, ٹائل بھی اچھا ہو, لائٹنگ بھی اچھی ہو, بہت زبردست سسٹم ہو. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہاں شفٹ ہونا ہے, وہاں رہنا ہے.
وہاں کے لیے محنت ہے. ابھی رہ لو یار جیسے بھی رہ سکتے ہو, تھوڑے دن تو رہنا ہے کرائے پہ, کیا ہے, اچھے پلاٹ میں لیں گے, اچھی جگہ لیں گے, کتنے دن رہیں گے یہاں, تھوڑے دن. اور ہم فیہا خالدون, ہمیشہ 70 ایئرز آف لائف ایوریج, 60-70 مائنس انفینٹی. ہم فیہا خالدون کیا ہے, انفینٹی ہے نا, یعنی انلمیٹڈ ہے. انلمیٹڈ کیا ہے, میتھس میں انفینٹی ہے. 70 مائنس انفینٹی, جواب کیا آئے گا, انفینٹی. یعنی جو تم ہمیشہ رہ رہے ہو اس پلاٹ کے لیے کیا کیا تم نے, کیا بھیج رہے ہو ادھر. اور قرآن کہتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ تم سے پہلے پہنچتا ہے. یہ تو خدا کا شکر کرے. خدا کہتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کی نیت کرو اور نیک عمل نہ کرو پھر بھی میں تمہارے حساب میں نیکیاں لکھوں گا, اور برے عمل کی نیت کرو اور برا نہ کرو تو میں تمہارے لیے برائی نہیں لکھوں گا. کتنا رحمان ہے وہ, کتنا رحیم ہے. جانے محترم, وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. ہمارا بس چلے تو ہم ایک دوسرے کو جنت میں جانے ہی نہ دیں. ہم تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں, مجلس میں دیر سے آتا ہے, نیاز کھانے آیا ہے, ماتم کرنے آیا ہے. بھائی آپ کی مجلس تھوڑی ہے, مولا کی مجلس ہے, چاہے جیسے بھی آیا آنے دیں, آپ کو کیا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے. عزیزان محترم, خدا ایسا نہیں ہے. اس خدا کو پہچانے جس کے لیے حسین ابن علی نے اپنے 6 مہینے بچے کو قربان کر دیا. وہ خدا کتنا خوبصورت ہے, کتنا جمال ہے کہ علی اکبر جیسا جوان قربان ہو گیا. کتنا خوبصورت. پروردگار اتنا رحمان ہے. ہم نہیں سمجھے نا, ہمارا رابطہ خدا سے ڈسکنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ خدا تو ہماری شہرت کے زیادہ قریب ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے قریب ہوں. مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم صرف توبہ کر لو. ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں کو. توبہ کے معنی کیا ہیں, پلٹنا. ہائی وے پہ, موٹر وے پہ جا رہے تھے, آپ نے ایگزٹ مس کر دیا, پھر آپ آگے چلے گئے, آگے چلے گئے, ایک اور ایگزٹ ہے وہ بھی مس کر دیا. 10 سال زندگی کے, 20 سال, 30 سال. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر ہو گئی ہے. خدا کہہ رہا ہے آخری رات بھی واپس آ جاؤ, میں تمہیں حور علیہ السلام بنا دوں گا. آخری رات قریب ہے, قریب. اس کو سمجھے. پروردگار نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے نصیحت, اسے بات کرو. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار فرعون تو ظالم ہے, مار دے گا. کہا نہیں جاؤ. کہا پھر میرے بھائی کو میرے ساتھ دے. بھائی کو لے کے گئے. اور پروردگار نے کہا موسیٰ فرعون سے آرام سے بات کرنا. پروردگار فرعون اور آرام سے بات, کیونکہ فرعون بھی خدا کی مخلوق ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ بھی ہدایت پالے. ہم نہیں سمجھے. پروردگار وہ ایک پتھر کو کنارے پہ کر دو, وہ جنت دے دیتا ہے. اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بقا کے لیے سجدہ چاہیے, اپنی بقا کے لیے, کیونکہ ہم خالی ہیں. وہ ایک جوان, ایک عالم دین کہتے ہیں, میں مشہد جا رہا تھا بس میں, تو دیکھا کہ جوان بڑا ماڈرن سا ہے, جینس وینس پہنا ہوا ہے, بالوں میں جیل لگی ہوئی ہے. میں نے کہا اتنا لمبا سفر اس کے ساتھ کیسے گزرے گا. لیکن جیسے ہی ایک جگہ نماز کا وقت آیا تو میں نے دیکھا ایک جوان دوڑتا ہوا گیا اور اول وقت نماز پڑھی. میں بڑا تعجب کیا کہ یار اس کے اولیے سے تو لگتا نہیں. نماز پڑھ کے آیا, واپس بیٹھے, تو میں نے کہا یہ نماز کی تم نے اتنی اہمیت دی, کیا ہے. ہم بھی تو بعض اوقات لوگوں کو اس کے چہروں سے پہچانتے ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں نیور جج دا بک بائی اٹس کور. کور سے کسی کو جج نہیں ہے, اگر اندر پتہ نہیں اللہ کا ولی ہو, ہمیں کیا پتا کون ہے. تو جوان کہتا ہے کہ میں اپنی ڈگری کرنے فرانس گیا ہوا تھا.
پیرس میں میری شہر مہنگا تھا، میں شہر سے باہر رہتا تھا کہ کم کرایہ دینا ہے. چند سال میں میری ڈگری تھی، میرے فائنل ایگزامس، میں اپنی جگہ سے جہاں سے باہر نکلا تو ایک ہی بس جاتی تھی صبح صبح، 2 گھنٹے میں میں نے پیپر دینا تھا. بس خراب ہو گئی راستے میں. اب مجھے پریشانی، میری ساری محنت ضائع ہوتی تھی. میں سڑک پہ آیا، دیکھا کہ کوئی گاڑی نہیں ہے اور اس سے وہ گاڑی صحیح ہو ہی نہیں رہی. اس نے بولا بھائی بہت مشکل ہے، اس کو صحیح کرنا ٹائم لگے گا. میں مایوس ہو کر سڑک کنارے بیٹھا، سر میں نے اپنے گھٹنوں میں لگایا اور کہا اپنے آپ کو، جب ہوتا ہے نا جو انسان پھنستا ہے تو اسے اپنا ضمیر اس کی فلم آن کرتا ہے، تو اسے خیال آیا کہ جب وہ یہاں نہیں آیا تھا تو نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لیکن وہاں آیا آہستہ آہستہ معاشرہ، ماحول، نماز کم ہو گئی. اس نے وہاں بیٹھ کر امام زمانہ سے عہد کیا کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کسی طریقے سے پہنچا دیں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا. نماز اول وقت، نماز کی بڑی اہمیت ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھے، صرف اول وقت یعنی جو اس کا اول ٹائم ہوتا ہے نماز کا، اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑے. صرف اول وقت نماز اور کچھ نہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے ڈرائیور کو بولا کہ میں اس کو کرتا ہوں کچھ، اس کو ہاتھ لگایا، بس سٹارٹ ہو گئی. سب سے پہلے دوڑتا ہوا بس میں بیٹھا. جیسے ہی میں دروازے سے اندر جانے لگا تو وہ جو شخص جس نے بس صحیح کی تھی میرے پاس سے گزرا اور بس مجھے ایک جملہ کہا، وہ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس پہ پورے رہنا. کہا یہ میں سوچتا کہ یہ کون تھا، وہ غائب ہو گیا. کہا وہ دن ہے اور آج کل میں نماز اول وقت پڑھتا. بس ظالموں، خدا کچھ نہیں چاہتا، خدا کہتا ہے بس آؤ. اس نے 1,24,000 کو صرف اس لیے بھیجا کہ میں انسان کو بچاؤں، گمراہ نہ ہو. کتنی مصیبتیں سہی اللہ کے نبیوں نے، اور سب سے زیادہ مشکلات رسول خدا پر پڑی. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہمیں تو نبی سے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو محبت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی نبی کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. بس نعتیں پڑھتے ہیں. بس ایک کتاب ہم نے پڑھی اپنے پروفٹ پہ زندگی میں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے. بھائی مدینہ کی گلیوں میں کیا کرو؟ رسول سے تو محبت، رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سنت پہ عمل کرو، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. سنت رسول کیا ہے؟ وہ چیز جو انہوں نے انجام دی، وہ چیز جو انہوں نے کہا، وہ چیز جس پر وہ خاموش رہے. دیکھتے رہے ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں. سنتیں کتنی ہیں. ڈاکٹر نے کہا دانت رات کو بیٹا سونے سے پہلے صاف کرو، یہ تو رسول نے بھی فرمایا تھا. آپ بچے کو یہ نہیں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا ہمارے رسول نے فرمایا دانتوں کو صاف کر کے سویا کرو، تاکہ اس کے دل میں رسول کی محبت تو آئے. قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ، رول ماڈل تمہارے لیے کون ہے؟ رسول کی ذات. ہمارے گھروں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے. نہیں ہوتا تبھی تو یہ اسکینڈل جو یونیورسٹیوں کے آپ کے خدمت میں آ رہے ہیں، نشے، ڈرگز، پارٹیاں، بربادیاں، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. ہم سمجھتے ہیں ماڈرنائزیشن کا مطلب یہی ہے، نشے کرو، زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے. عزیزان محترم، پھر کس حسین کو گریہ کر رہے ہیں کہ جو وقت یزید کے خلاف کھڑا ہوا. مجلس اگر معاشرے سے برائیاں ختم نہیں کر رہی، مسئلہ مجلس میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو بہتر کر. رسول خدا نے رات کی تاریکی میں خاک پہ اپنے رخساروں کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. پروردگار تیرا محبوب، تیرا حبیب جس کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی، ہاں، مگر وہ جانتا ہے نا
کہ خدا کی بندگی میں کمال ہے۔ عزیزان، اپنے گھروں کو تیار کریں۔ امام آئیں گے، امام آئیں گے، امام میرے گھر کیسے آئیں گے؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے؟ ابھی میں یو کے میں نے مجلس پڑھنی، کہنے مولانا صاحب سنڈے والے دن رکھیں، چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا امام کی ولادت سنڈے کو تھوڑی ہے، ویک ڈیز میں مولانا صاحب لوگ بھی آتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، امام زمانہ کو بھی کہیے گا سنڈے والے دن ہی آئیں۔ کدھر آئے امام؟ کیا میرا گھر ایسا ہے کہ اس میں امام آئیں گے؟ میرے گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں امام کو دعوت دوں؟ میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام زمانہ کو دوں؟ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ میں والدین سے ادھر ادھر سے لوگوں سے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، امام زمانہ سے ڈیلیٹ کر سکوں گا؟ امام موجود ہے۔ آیت اللہ عثمان بہجت سے پوچھا نا کہ امام غائب ہے؟ کہا امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے۔ اس میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مغرب کا وقت بھی وہ چاہتا ہے، مجھے بھی ایک اور جگہ بھی مجلس کے لیے جانا ہے۔ بس عزیزان محترم، زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے، اب آپ کی مرضی، چوائس از یورس۔ آپ چاہتے ہیں زندگی کیسی گزاریں؟ خدا منع نہیں کر رہا حلال مت کماؤ، خدا منع نہیں کر رہا اچھی زندگی مت گزارو، خدا منع نہیں کر رہا اچھا کھانا نہیں، جو حلال ہے کھاؤ، مگر اپنے کھانے میں دوسروں کا حصہ رکھو، دوسروں کی مدد کرو۔ اپنے اطراف میں پریشان ہے، جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا۔ بس اپنے آپ کو بہتر کیجیے، نہیں پتا ہماری زندگی کی لائٹ کب خاموش ہو جائے گی، اور اگلی زندگی جب شروع ہوگی تب پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں بہت عرصے سے خدمت کر رہا تھا تو وہاں ایک شخص تھا جو چائے پلاتا تھا لوگوں کو، تو اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، بابا مر رہے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ اس کو کلمہ پڑھا دوں، اس کو جو ہے وہ یہ تلقین کر دوں کہ مرنے سے پہلے بٹ انسان کلمہ پڑھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے دیکھا اس کی حالت ختم ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، خاموش ہے۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، خاموش۔ میں نے کہا کہ تم نے ساری زندگی محنت کی ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی، خاموش ہے۔ اچانک سے کہتا ہے کہ میں جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک وہ خود نہیں آئیں گے جن کی خدمت کی ہے۔ اللہ، بچے رونے لگ گئے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میری بھی حالت عجیب سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص اس بیماری کے حالت میں بھی اٹھا اور کہا، یلدی ترک زبان تھا، اپنی زبان میں کہا خوش آمدید میرے مولا، یعنی جن کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ عزیزان محترم، کمال یہی ہے میرے مرتے وقت میرا مولا ہے، یہ کمال ہے نا زندگی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی تم نے مولا ہی گزاری کہ مولا تمہارے مرتے وقت آ گئے۔ یہ زندگی ہم نہیں بچا سکتے جب تک امام ہماری مدد نہ کرے، نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا، ان ایک عالم دین کے خواب میں مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں لوگ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، مجھے دفنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا سب چلے گئے چھوڑ کے، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو۔ جب انسان کی روح نکل جائے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا کچھ۔ تو میں نے دیکھا آگ کے گولے آ رہے، آگ، فائر قریب آ رہی ہے، میرے قریب آ رہی، تو میں نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ آگ میرے قریب آ گئی۔ یاد رکھیں، یہاں پر آپ کو تکلیف ہو آپ ڈاکٹر میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو تکلیف ہو آپ کو دوائی مل جاتی ہے، کچھ کر لیتے ہیں۔ عالم برزخ میں فرار نہیں ہے، وہاں نہیں بھاگ سکتے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آگ میرے پاس آ رہی تھی، اچانک سے میں نے دیکھا ایک نور آیا اور آگ مجھ سے دور چلی گئی۔ تو میں نے اس نور سے کہا آپ کا بڑا شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو میں تو مر جاتا۔
آپ کون ہیں؟ تو نور سے آواز آئی، ہم امام رضا ہیں۔ کہا تم ہماری زیارت پہ 70 دفعہ آئے ہو، ہے نا امام رضا کی روایت؟ کیا کہتے ہیں؟ جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 جگہ اس کی زیارت پہ آؤں گا، ایک جگہ یہ ہے۔ کہا تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے ہو، ہم بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آئیں گے۔ انسان کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، دنیا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، مگر اپنے امام کے پاس نہیں جاتا۔ ایسا خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، کچھ نہیں ہے سوائے ان کے در کے، کچھ نہیں ہے ان کے در پہ، چونکہ ان کے گھر سے کوئی دشمن بھی خالی نہیں گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو خالی بھیجتے؟ کبھی بھی مشکل آیا کرے یہی دروازہ کھٹکھٹایا کرے۔ اللہ نے ان کو یہ اجازت دی ہے۔ بس مصائب کے جملے آپ نے سلام میں سنے۔ عزیزان محترم، یہ گھر کربلا میں لٹ گیا، یوسف زہرا کا گلشن کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں، بس کر دیں، تو کیا فرماتے تھے؟ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حضرت یوسف کھویا تھا، حضرت یعقوب جانتے تھے کھویا ہے، مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب یہ کیفیت، یہ مصیبت، یہ مشکل بہت زیادہ ہے۔ آج کل یہ کارواں کوفہ سے شام کی طرف ہے، اس کارواں میں بہت مصیبتیں ہیں۔ عزیزان محترم، بہن، چند بہنیں ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پہ قربان کیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جو کم میں ہیں، خدا ان کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے مولا اپنے بھائی کی خاطر مدینہ چھوڑا، رستے میں حملہ ہوا، زخمی ہوئی، بعض کہتے ہیں زہر دیا، کم میں دنیا سے چلی گئی۔ بھائی نے بھی کمال کیا، کہا من زار المعصومہ فی الکم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی کم میں زیارت کی نا، اس نے میری زیارت کی۔ مگر میں کہوں گا یا حضرت معصومہ میری جانیں آپ پر قربان، ہمارا تو سب کچھ آپ ہی، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام رضا کو جب زہر دیا گیا تو آپ نہیں تھی وہاں۔ ایک اور بہن بھی مدینہ سے چلی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، روزہ عاشورائی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اجازت دیں میں اس سے پہلے ایک اور بہن بھائی کا قصہ آپ کو سنا دوں۔ ایک اور بہن بھی ہے چھوٹی سی، راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیموں سے نکلتے تھے نا تو دیکھا خیمے کا پردہ ہٹ جاتا تھا، تو میں نے دیکھا یہ کون ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے؟ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے، بھائی علی اکبر، اللہ اکبر۔ مگر حضرت علی اکبر گئے۔ اس بہن کو بھی، اس بہن کا ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہے، اس کی پیاس کی خاطر اس نے اپنے چچا عباس کو بھیجا، مگر حضرت عباس واپس نہیں آئے۔ یہ بہن بھی بڑی مصیبتیں دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں جب بھی پانی ملتا تھا نا رستے میں تو یہ بہن نیزوں کو دیکھ کر یہی کہتی تھی بھائی علی اصغر پانی آ گیا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ کو مجھے تو بڑا ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے نا نیازوں میں، سبیلوں میں، یہ تو کربلا والے جانتے ہیں کہ جنہیں پانی نہ ملا۔ بس عزیزان محترم، یہ ایک اور بہن جو روزہ عاشورا اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے،
آسان نہیں ہے۔ حضرت زینب ام المصائب ہے، ام المصائب، مصائب کی ماں۔ اتنی مصیبت، صبح سے بدن خیموں میں آئے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ۔ حضرت علی، بعض روایات تو یہ کہتی ہیں مقاتل کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں نا تو بی بی زینب پہلے پہنچی ہے، پہلے پہنچی۔ امام حسین نے کہا زینب میں زندہ ہوں، لیکن بی بی زینب جانتی تھی نا کہ میرے بھائی کو علی اکبر کے اتنا پیارا آئے۔ جب اپنے بچوں کے بدن آئے نا تو بی بی زینب خیمے سے باہر نہیں آئی۔ لوگ سمجھے بے ہوش ہو گئی ہوں گی، کیا دیکھا؟ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ کہا پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لینا۔ اہل حرم نے کہا اونو محمد آ گئے، اونو محمد آ گئے۔ جب جا کر دیکھا تو اونو محمد لیٹے ہوئے، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں کہ بہن کیا سوچے گی؟ بہن نے وہیں سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ ساتھ ساتھ آخری وقت آیا، بس چند لمحے آپ سے دعا سنا، آخری وقت آیا، خیموں میں ماں کی نشانیاں بھائی کو دی، کرتا دیا، جو کرتا جو قیامت میں بی بی لے کر خدا کے سامنے آئے، جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کرتے میں 100 نیزوں کے نشان تھے، 100 کرتے میں، خالی کرتے کے اندر اللہ نشانیاں نہیں۔ گفتگو کیا ہوئی بہن بھائی کی نہیں پتا۔ آپ کی بھی بہنیں ہیں، انسان بہنوں سے بڑی محبت کرتا ہے، حسین سے زیادہ بہن سے کون محبت کرتا، مگر خیموں سے جدا ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ بی بی جانتی ہیں میری ماں کی آخری نشانی جا رہی ہے۔ جیسے ہی سواری تھوڑا سا آگے چلی، مقتل نے بس ایک لفظ بیان کیا، محلن محلن یا بنا زہرا، آہستہ چلو زہرا کے نام۔ یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے کہا بہن ابھی تو مل کے آیا، کہا ماں کی ایک نشانی، ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ امام نیچے اترے، بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا، تحت الحنک، گلے پہ بوسے دیے۔ اللہ، خدا جانتا ہے کہ ماں نے گلے پہ بوسے کیوں دیے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، میں بڑی تیزی سے، بس بڑی تیزی سے، کچھ وقت گزرا، مقتل کیا کہتا ہے کہ جب امام نے لڑے نا، امام شجاع بھی تھے، امام لڑے گا، آواز آئی حاطف کی، حسین آجا، راضیہ تم مرضیہ، وہ بھی ہم سے راضی ہے، ہم بھی تم سے راضی ہیں۔ بس کہتے ہیں امام کے ماتھے پر ایک پتھر انہوں نے مارا، خون نکلنا شروع ہوا۔ امام نے اپنی آستین سے خون صاف کیا نا، زہر آلودہ تیر امام کے بدن میں مارا۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے جنازے اٹھا کے لایا ہے، حسین گر گئے، زین سے زمین پر آئے۔ کہتے ہیں 12 لوگ آئے کہ سر کو تن سے جدا کرے، کر نہ سکے، واپس شمر آیا۔ جب امام نے محسوس کیا نا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، شمر جالسن علی صدر، سینے پہ جب شمر بیٹھا نا تو امام نے اسے کہا شمر یہ کام نہ کر، میں تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، یہ کام نہ کر۔ مگر شمر تھا۔ عزاداران محترم کہتے ہیں شمر نے خنجر چلانا، خنجر کند نہیں تھا، خنجر چلنا شروع ہوا، گردن کٹتی نہیں ہے۔ امام نے کہا شمر اس گردن پر میرے نانا نے بوسے کی ہے،
بس عزاداران محترم جب شمر نے کئی ضربتیں چلا لی، میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں خود سید ہوں، میرے مولا امام زمانہ مجھے معاف کرے۔ شمر نے بڑی اہانت کی، شمر نے ہاتھ سر پہ رکھا اور امام کی گردن کو موڑا اور پیچھے بس وہ چند قدموں کے فاصلوں سے وہ زہرا جائی دیکھتی رہی، وہ دیکھتی رہی کہ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، اور پھر اس کے بعد بدن پر کیا ہوا، گھوڑوں کی نالوں کو ڈاپا گیا۔ ارے وہ بدن جو رسول خدا کی پشت پر سجدوں میں تھا، اسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جب 13 محرم کو امام سجاد آئے نا اور ایک بدن پر پہنچے، کہا بنی اسد جاؤ۔ آپ نے دیکھا نا کربلا میں 13 محرم کو بنی اسد قبیلہ آج بھی ہاتھوں میں مٹیاں لے کر آتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دفنائے۔ جب یہ اس بدن پر پہنچے تو میرے مولا نے کہا جاؤ، میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا۔ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کی مددگاروں میں شمار فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، مرحومین جن کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے انہیں عالم برزخ میں آسانیاں فرما، قیامت میں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں باغ قرار دے۔ پروردگار جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے، جلوس ہو رہا ہے، ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔